سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں بے شمار معلومات آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں اور اس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک معمولی سے وائرس سے ہماری زندگیوں کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ ہمارا پرانا معمول ایک خواب ہی رہ گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے اس سے قبل بھی وائرس کی وبا کے خطرات دیکھے ہیں، تاہم کبھی کسی نئے وائرس یا فلو کی وجہ سے دنیا کا نظام اس طرح معطل ہو کر نہیں رہ گیا تھا۔ اس کرونا وائرس سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں ایسا خاص کیا ہے جو ہمارے جسم کے لیے، زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ یہ خطرہ کیوں اتنا زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کیا مسائل ہیں۔ اب یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ وائرس جو ہے فریب دینے والا منفرد وائرس ہے۔ ابتدائی مراحل میں یہ وائرس جسم کو قریب فریب دے سکتا ہے۔ کرونا وائرس شاید بہت بڑی تعداد میں ہمارے پھیپھڑوں میں یعنی کہ لنگس میں اور ہماری سانس کی نالی میں گردش کر رہے ہوں اور پھر بھی ہمارا جسم کا دفاعی نظام یہ سمجھ رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جسم کا دفاعی نظام جیسے ہی کوئی وائرس یا بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتا ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب اس وائرس کی وجہ سے ایک ایسا اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ وہ ڈیفینس سسٹم کو کوئی الارم نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہمارا جسم یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے۔ اس دوران یہ وائرس ہمارے جسم میں، خاص طور پر لنگس میں، یہ مسائل پیدا کرنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے خلیے جب وائرس کے ہاتھوں یرغمال بن جاتے ہیں تو انٹرفیرون کہلانے والے کیمیکل کا اخراج شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جسم کے لیے اور اس کے دفاعی نظام کے لیے ایک انتباہ ہے، یعنی کہ ایک وارننگ ہے۔ لیکن کرونا وائرس میں کمال کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن سے یہ کیمیکل کا اخراج نظام کو معطل کر دیتا ہے۔ جو کسی بیرونی وائرس کی موجودگی کے بارے میں ایک وارننگ ہوتی ہے۔ پروفیسر لہز کہتے ہیں کہ یہ سب کام اتنے اچھے انداز سے کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ کو بیماری کا جب پتہ چلتا ہے جب یہ وائرس اپنے آپ کو پوری طرح اسٹیبلش کر لیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے، پروفیسر کا کہنا ہے کہ آپ لیبارٹری میں بیمار خلیوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو بیمار یعنی انفیکٹڈ نہیں نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے تو یہ خلیے، یہ سیلز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کہ انہیں انفیکشن ہے، اور یہ صرف ایک جوکر کارڈ سے کی طرح ہے جو وائرس کھیل سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حملہ کر کے فرار ہو جانے والا قاتل وائرس، یعنی کہ اس وائرس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ یہ حملہ کر کے فرار ہو جا سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں وائرس کی تعداد ہمارے بیمار محسوس کرنے سے ایک دن پہلے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس وقت سے پہلے ایک ہفتہ لگ جاتا ہے۔ جب کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جانے کی نوبت آتی ہے، پروفیسر لہز کہتے ہیں کہ یہ کمال کا ارتقائی حربہ ہے۔ آپ بستر پر نہیں جاتے، آپ باہر جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ وائرس ایک ایسے ڈرائیور کی طرح ہے جو حادثے والی جگہ سے فرار ہو جاتا ہے۔
یہ وائرس اپنے پہلے شکار کے مرنے یا بیمار نظر سے کافی پہلے دوسرے شکار کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وائرس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ مرتے ہیں یا ایک قسم کا حملہ کر کے فرار ہو جانے والا وائرس ہے۔ سن 2002 کی سارس کورونا وائرس سے بالکل مختلف وائرس ہے۔ اس میں کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیمار محسوس کرتا ہے، اس لیے انہیں کوارنٹائن کرنا آسان ہے۔ اب یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ وائرس بالکل نیا ہے، یہ نیا ہے، نیو ہے، اور اس کے بارے میں سائنسی دنیا کو معلومات کم ہیں، اس لیے ہمارے جسم تیار نہیں ہے۔ کیا آپ کو پچھلی وبا یاد ہے جب 2009 میں H1N1 آیا تھا، جسے سوائن فلو بھی کہا جاتا ہے؟ تاہم یہ اتنا زیادہ مہلک ثابت نہیں ہوا جتنا کا خدشہ تھا، کیونکہ لوگوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ بنانا شروع کر دیا تھا۔ نیا وائرس ان وائرس سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے جنہیں ہم نے ماضی میں سامنا کیا تھا۔ اب تک مزید 4 انسانی کورونا وائرس آئے ہیں جو سردی والے فلو جیسی عام علامتیں ظاہر کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف مانچسٹر کے پروفیسر ٹریسی ہیسل کہتی ہیں کہ یہ وائرس بالکل نیا ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے خلاف مدافعت موجود ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وائرس یعنی کہ کووڈ-19 اور سارس میں، جو کہ ایک ہی نام جیسے ہیں، نام دینے کے لیے نیا پن یہ ہے کہ آپ کے دفاعی نظام کے لیے بہت حیران کن ہو سکتا ہے۔ پہلے سے جسم کے مدافعتی نظام کی تیاری کے فقدان کو یورپینز کے امریکہ کے بر اعظموں میں چیچک کے وائرس کو لیے جانے واقعے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وائرس سے بھی دفاعی نظام سست ہو سکتا ہے۔ نئے انفیکشن کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے اپنے جسم کو غلط اور درست آزمائشوں کے ذریعے ترتیب دی جاتی ہے، لیکن زیادہ عمر تک پہنچنے کے بعد ہمارے جسم میں ٹی خلیوں کی مجموعہ کم ہو جاتا ہے، جو کہ دفاعی نظام کا بنیادی جز ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جتنے بھی دفاعی نظام کے لیے سیلز ہیں، اس میں ٹی سیل جو ہے نا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ٹی سیل جو ہے ہمارے جسم کے اندر، وہ ان کے اندر میموری ہوتی ہے اور انفیکشنز کے بارے میں ساری معلومات ہوتی ہیں، جس سے جسم جو ہے نا پہلے متاثر ہو چکا ہے۔ اگر ٹی سیل کی تعداد کم ہوگی تو ان کی دفاعی نظام کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ سینئر افراد میں اس وائرس کے خطرے زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے یہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔